بھائی رمضان مبارک رحمت کا، شیری رحمت کی، تراویح رحمت کی، پر ان سب رحمت سے بڑھ کر کوئی رحمت ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو رحمت میرے رب نے ہم کو عطا فرمائی، نعمت بنا کر رحمت عطا فرمائی میرے مصطفیٰ کی، یہ رحمت وہ ہے جو تمام رحمتوں سے بڑھ کر افضل رحمت ہے. اور اسی رحمت کے صدقے میں اللہ نے تمام رحمتوں کو بنا دیا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو بس جہاں اللہ نے فرمایا کہ میں جہاں میرا مصطفیٰ تھا میں بخشش کر دیتا ہوں، تو ہمارے دل میں بھی امید ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو زبان دی ہوتی نا، گناہ کو بولنے کی زبان دی ہوتی نا، تو میں کیا بتاؤں، کوئی بستا ہی نہیں، ڈرتا کوئی بولنے کے لیے کہ میں سچا ہوں. سچا بولنے کے لیے ڈر جاتا بندہ. اگر گناہوں کو زبان دی ہوتی کہ ماں تیرا گناہ کیا، باپ تیرا گناہ کیا، بہن تیری گناہ کیا، کوئی باپ بولتا بیٹی تو نے ایسا کرا، تو گناہ بولتا ہے باپ رک جا تو نے بھی ایسا کرا. بیوی کو اگر شوہر بولتا ہے کہ تو نے ایسا گناہ کرا، تو گناہ خود چل کے بولتا ہے کہ وہ کیا بولے گا، میں بولتا ہوں کہ تو نے بھی ایسا کرا. آپ میرے کہنے مطلب سمجھ رہے ہو کہ گناہ کو اللہ نے زبان نہیں دی ہے. اگر زبان دی ہوتی تو کوئی بستا نہیں. کسی کو ظاہر رکھا ہے دنیا میں، کسی کو بند میں رکھا ہے، لیکن ہر کوئی گنہگار ہے. انی کنت من الظالمین، ہم اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں. بس اللہ سے امید ہے کہ ہمیں بخش دے گا. کیا ہے؟ اللہ سے امید رکھے ہم اور مانگے کہ غفرانہ کا اللہ ضرور معاف کر دے گا. وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اور اس نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، یہ صحابہ جو تم سے پوچھتے ہیں، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہو کر کہا آمین 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 آمین، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ کوئی ممبر پر چڑھنے کے لیے، خطبہ کرنے کے لیے آپ کو 3 مرتبہ آمین بولنا ہوگا؟ نہیں، میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ اس میں آمین کہیں. پہلا الفاظ آپ جانتے ہو سب کہ اے رسول اللہ کریم آپ کا ذکر ہو اور جو بندہ درود شریف نہ پڑھے تو اس پہ نعلت ہو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری مرتبہ فرمایا کہ کوئی رمضان مبارک کا مہینہ پالے اور مغفرت نہ کرا سکے، آپ زور کریں. ابھی الوداع بول رہے ہیں ہم لوگ، الوداع جمعہ کا دن رمضان کو بولا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم باقی ہے، 4-5 دن موقع دیا مولا نے. سوچ لو کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پالے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، تو اس پہ اللہ کے رسول کی نالت، فرشتوں کی نالت، اللہ کی نالت. جس نے اپنے ماں باپوں کے حیات ان کی عمر ہو چکی ہو، یعنی عمر ہو چکی ہو، 50 کے آس پاس پہنچ گئے ہو، 60 پر پہنچ گئے ہو، اور ان کی خدمت وہ اولاد نہ کر سکے، تو اولاد کو بھی نالت ہے کہ ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھے. آپ سمجھ میں کا مطلب. پھر میں آ جاؤں میرے موضوع پہ کہ اتنا مبارک مہینہ یہ ہے، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقہ خیرات کرا، لوگوں کو کھلایا پلایا، بیٹھا، بہت کچھ دیا ہم نے لوگوں کو، لیا بھی دیا بھی، عبادت بھی اچھی کر رہے ہم لوگ. جو نہیں کر رہے وہ ان کی جگہ پہ ہے، لیکن جو کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو روزہ نہیں بھی رکھ پاتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، جو نمازی بھی نہیں پڑھتے. ارے یہاں تک کہ صبح کے اندر 15 منٹ سے آدھا گھنٹے تک مؤذن چلاتا ہے، ہر طرح سے وقت ملتا ہے، لیکن بندہ نماز کے لیے اٹھنے تیار نہیں، مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں. لیکن اب بھی توبے کا وقت ہے، توبہ کہ جائے، توبہ کرے کہ ہم پارٹ ٹائم کی ہم نماز پڑھیں گے، اب آج سے پڑھ لیں. اور جس نے اپنی بہن کا دل دکھایا ہو یا بہن نے بھائی کا دل دکھایا ہو، وہ جب تک ایک دوسرے کو معاف نہ کر دے اللہ انہیں معاف کرنا رہے. اسی طرح بیوی شوہر میں کہ جب تک ایک دوسرے کو معاف نہ کر دے اللہ معاف کرنے کا دے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اگر آج کا الوداع جمعہ ہے، ہو گیا، کیونکہ کچھ تاریخ چاند کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آ بھی جائے،
اور ہو گیا تو یقیناً سوچ لو کہ آج جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں گنہگار کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، آج وہ جمعہ ہے. اگر رمضان مبارک آخری جمعہ ہے تو بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. تو بس دعا کرے گا ہم اس گناہ کو جب اللہ معاف کرتا ہوں نا آج کے دن، تو اس کے اندر اللہ ہم کو شامل کر دے. ہم نے تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، عبادتیں کری، لیکن ہم نے کسی کا دل دکھایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایسے صدیق علیہ السلام نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ معراج گئے ہو، معراج کے اندر کوئی خاص بات ہے؟ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. تو فرمایا جی ہاں. وہ کیا علم ہے؟ تو فرمائے گا کسی کا دل مت دکھانا. کیا نہیں دکھانا؟ کسی کا دل مت دکھانا. اب کسی کا دل نہیں دکھانا کیسے پتا چلے گا کہ دکھا نہیں دکھایا؟ ارے کچھ دنیا میں تو ایسے بھی باہر والا ہے، سمجھ لو باہر والا ہے تو دل دکھا دیا تو تمہارے سے ملنے نہیں آئے گا، اور معلوم ہے کہ مسئلے کھڑے ہو چکے ہیں. لیکن اگر تمہارے پریوار میں ہی ہے کوئی بیٹی بن گئی، کوئی باپ بن گیا، کوئی بیٹی عورت بن گئی، لڑکا بیٹا بن گیا، ایک دوسرے میں اختلاف ہے تو روز مل رہے، روز ساتھ میں کھا رہے پی رہے، کیسا پتا چلے گا؟ نہیں چل سکتا پتا. کیا نہیں چلتا؟ پتا نہیں چلتا. وہ پتا صرف کل شین قدیر اللہ جانتا ہے کہ کس کا کس سے دل دکھا ہے. وہ جب تک تم ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگ لیتے جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ معافی کرنے والا ہے ہر چیز کی، ہر چیز معاف کرنے والا ہے. لیکن تم نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو یقیناً پہلے اس سے معافی مانگ، کیونکہ دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی یادیں رہتی ہے. دل وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کی محبت رہتی ہے. دل وہ جگہ ہے جہاں پر پنجتن کی اہل بیت کی محبت رہتی ہے. تو جو بندہ دل دکھا دے، یعنی دل کو دکھانا یعنی روح کو جھنجھوڑ دینا، روح کو تکلیف پہنچانا. اب آئی سمجھ میں؟ تو کوشش کرے ماں بہن بھائی بیٹے ایک دوسرے سے معافی مانگ لے، دل کا بغض پورا نکال دے. جو بغض رکھے گا اس کی بخشش نہیں ہونے والی ہے. شوہر کے سامنے چلا کے بات کری ہوگی، یاد کر لے، معافی مانگ لے. اپنے بیٹے کو بغیر فوٹ کا بولا ہو باپ نے بھی تو اس کو بخش دے، جاتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن بیٹے کو چاہیے کہ اپنا باپ نے ذرا چلا کے بولا ہے تو بھی اپنا بیٹا اپنے باپ سے معافی مانگ لے. بس اتنا دھیان رکھے کہ آج میرا موضوع تھا بیان کرنے کا کوئی اور، لیکن میں نے موضوع اس کے لیے بدل دیا کہ آج الوداع ہے. کوشش کرے کہ دوسرے میں معافی مانگ لے، خالی معافی مانگ لے، اور اتنا گر گڑا کہ اللہ سے معافی مانگے کہ ہم بھی کو بھی اللہ بخش دے، ہمارے پریوار کو، ہمارے خاندان کو بھی، اور آٹھنے بیٹھنے اٹھنے ساتھ کو اللہ بخش دے. کیونکہ اللہ سے معافی سب سے بہتر ہے. اس کی عبادت ایک جگہ پر ہے، بالکل اس کی تعظیمات ہم کرتے ایک باجو گئے، اس کا ذکر ایک باجو ہے، اس کا سجدہ ایک باجو ہے، لیکن سب سے یہ سب اس کی عبادت میں لگتا ہے. سجدے اس کی عبادت میں، ذکر اس کی عبادت میں، قرآن پڑھنا اس کی عبادت میں. اسی طرح پریوار کا خیال رکھنا بھی اس کی عبادت میں، کہ جب ماں روٹی بنائے، بیوی روٹی بنائے، بہن روٹی بنائے تو اس کی عبادت ملے گی، ماں بہن کو، بیوی کو. جو بھائی جو کام پر جائے، باپ کام پہ جائے تو وہ بھی اس کی عبادت میں لاگو ہے. ہماری ساتھ بس اتنا سمجھ لے کہ آج کا دن اللہ تبارک تعالیٰ لاکھوں کروڑ ابجوں کی تعداد میں بخش دینے والا ہے. تو ہم بھی کہہ رہے کہ جب وہ رحمان ہے، بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ہم کیسے لوگ ہیں جو کسی کے گناہوں کو گننے بیٹھ گئے؟ ہم کسی کے گناہ کو کیوں دیکھیں گے فلانے نے یہ کرا تھا، فلانے نے وہ کرا تھا؟ ارے جب وہ رحمان ہو کر سب گناہوں کو نیکی میں بدل سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی بخشش کی ضرور کیا ہے؟ اور رحمان ہے، بخش دے گا. اور آج ہمارے میں کیا ہو چکا ہے؟ اس کا کیا، اس کا کیا، بس اس کا اس کا اس کا اس کے میں ہم پھنسے پڑے ہیں. ساس بہو میں، بہو ساس میں. بھائی آگے میرا موضوع نہیں ہے میرا آج خالی بولنے کا، مجھے جانا تھا اسی پر. بس اتنا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشنے کا خود بولا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی ایک دوسرے کی معافی مانگ کے ایک دوسرے کا دل راضی کر لے. جس طرح اللہ فرماتا ہے آج بخشش سے تمہارا دل راضی کر دوں گا، رمضان مبارک سے تمہارا دل راضی کرا، تمہارا بھی سے تمہارا دل راضی کرا، میرے سجدے کرنے تمہارا دل راضی کرا، تو آج تمہاری گناہوں کی معافی کر کے تمہیں راضی کر دوں گا. آج اللہ معافی مانگنے والا ہے، تو ہم بھی ایک کوشش کریں ایک دوسرے کو معاف کریں اور کسی کے گناہ کو نہ گنے، چاہے وہ پہاڑ کے جتنے بڑے بھی گناہ ہونا. لیکن رحمان کہتا میں اسے نیکی بدل دوں گا اس مہینے میں، اس رمضان مبارک میں. بڑے سے بڑے کبیرے سے کبیرہ، جینا سے بڑا کبیرے سے بڑا کبیرہ گناہ سوچ لو، اللہ اس کو نیکی بدل دے گا اگر بندے نے توبہ کر لی.
چھوٹے موٹے گناہ کو نیکی میں بدل دے گا, بڑے گناہ کو نیکی میں بدل دے گا. لیکن آج توبہ کی ہے کہ آج ہمارے پاس رمضان سوال کا عید کا چاند دکھنے کے پہلے پہلے ہم اس سے معافی مانگ لے جو رحمان بن کر بیٹھا ہے, اس کے سامنے سر جھکائے, نبی کا وسیلہ لگائے, اہل بیت کا وسیلہ لگائے, اپنے ماں باپ کا وسیلہ لگائے, یقینا اللہ معاف کر دے گا. وما علینا الا البلاغ.